السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آج ہم جانیں گے غزوہ احد کے بارے میں کہ اس کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدر کی جنگ میں قریش کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ شکست ان کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. شکست کا خیال کسی طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا. وہ انگاروں پر لوٹ رہے تھے. پورے عرب میں ان کی شہرت خاک میں مل گئی تھی اور وہ بدلہ لینے کے لیے مرے جا رہے تھے. بری طرح پیچ و تاب کھا رہے تھے. چنانچہ انہوں نے مکے میں اعلان کر دیا، بدر کے مقتولین پر نہ تو کوئی روئے نہ ہی ان پر مرثیہ خوانی کرے. جن کے عزیز اس جنگ میں قتل ہوئے تھے ان کی طرف سے کہا گیا، ہم مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ لے کر رہیں گے. اب قاعدہ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی. جنگ کے لیے فنڈ قائم کیا گیا. ابو سفیان جس تجارتی قافلے کو بچا کر لے آئے تھے اس کا مکمل منافع اس جنگی فنڈ میں جمع کرا دیا گیا. عورتوں نے اپنے زیور اتار کر فنڈ میں جمع کرائے. مرد بھی عورتوں سے پیچھے نہ رہے. انہوں نے بھی فنڈ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرایا. ارد گرد کے قبائل بھی ان سے آ ملے. انہوں نے بھی ہر طرح مدد کی. ان کی وجہ سے بھی فنڈ میں اضافہ ہوا. ابو سفیان نے قسم کھائی، جب تک میں بدر کا بدلہ نہیں لوں گا آرام کی نیند نہیں سوؤں گا. انہوں نے خفیہ طور پر جنگی تیاریاں زور و شور سے جاری رکھیں. اس دوران چھوٹے موٹے لڑائی کے واقعات ہوتے رہے. جھڑپیں ہوئیں. قریش کی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے اور ان مسلمانوں سے انتقام لیا جائے. قریش نے کئی محاذوں پر لڑائی کی تیاریاں کیں. ارد گرد کے قبائل کو وہ ساتھ ملا چکے تھے. ایک قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں سے ساز باز کی، ان سے گٹھ جوڑ کیا. خط کتابت ہوئی. ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں ان کی کوشش کا رخ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنی پھر سے بھڑک اٹھے. غرض انہوں نے ہر طرف اپنی کوششوں اور سازشوں کے جال بچھا دیے. 1 سال تک یہ جنگی تیاریاں جاری رہیں. سال ختم ہونے پر تو تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. آخر کار ایک دن ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 3000 کا لشکر لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا. ان کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں. زرہیں سے مراد جنگی لباس. ارد گرد کے قبائل سے تہامہ اور کنانہ کے علاوہ حبشیوں کا ایک ٹولہ بھی شامل تھا. لشکر میں جوش پیدا کرنے اور ان کے غیظ و غضب کو ابھارنے کے لیے ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کی قیادت میں 15 عورتیں بھی لشکر میں شامل تھیں. یہ عورتیں دف بجا بجا کر اور اشعار گا گا کر لشکر کو جوش دلانے کا کام انجام دے رہی تھیں. ان کے غصے کو ہوا دے رہی تھیں. غزوہ بدر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابھی مکہ مکرمہ میں ہی تھے. وہ مسلمان تو ہو چکے تھے مگر اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. وہ قریش کی جنگی تیاریوں سے خوب واقف تھے. چنانچہ انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ ایک خط روانہ کیا
اس خط میں انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کی تفصیل درج کی، قریش کے ارادوں سے آگاہ کیا اور پوری تفصیل لکھی۔ بنو غفار سے تعلق رکھنے والا یہ قاصد صرف 3 دن کے اندر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ خط ملتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجلس مشاورت طلب فرمائی۔ مسجد نبوی میں بڑے صحابہ رضی اللہ کا اجلاس ہوا۔ اس میں کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے غور و خوض کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، جبکہ نوجوانوں کی اکثریت کھلے میدان میں لڑنا چاہتی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کھلے میدان میں شجاعت کے جوہر دکھانے کے حق میں تھے۔ سب کا مشورہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہن کر واپس تشریف لائے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے محسوس کیا کہ شاید انہوں نے آپ کی خواہش کے خلاف مشورہ دے کر غلطی کی ہے، چنانچہ سب نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکم دیں اور پسند کریں ہم ویسا ہی کریں گے، یعنی وہ معذرت چاہنے لگے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کی شان نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ ہتھیار سجا لے تو پھر ان کو اتار دے۔ ہجرت کا 3 سال شوال کی 6 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تاکہ وہ مدینہ منورہ میں باقی رہ جانے والوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ 1000 کا لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر قریش کا لشکر احد پہاڑ کے سامنے وادی کناہ میں ڈیرا ڈال چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکلے تھے کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لشکر سے الگ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ میری رائے کا احترام نہیں کیا اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا اس وقت اس نے مدینہ منورہ میں ٹھہر کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کا مشورہ چونکہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا تھا۔ اب اس موقع پر اس نے یہ بہانہ کیا، ورنہ دراصل یہ شخص منافق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایک طرح سے یہی مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ مدینہ کے لوگ اس کی دستار بندی کی تیاریاں کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلنے لگا۔ اس طرح ہجرت کے بعد اس کی سرداری خاک میں مل گئی۔ دستار بندی دوہری کی دوہری رہ گئی، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا۔ اب اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح مسلمان کمزور پڑ جائیں، چنانچہ پہلے تو اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا، لیکن پھر عین موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دھوکہ کیا، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے الگ ہو گیا تاکہ مسلمانوں کو دھچکا لگے۔ وہ خیال کرنے لگے کہ اب دشمن کے مقابلے میں ان کی تعداد اور زیادہ کم ہو گئی۔ اس لمحے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے منافقین کو ان کا فرض یاد دلایا اور انہیں لڑائی پر ابھارا، مگر وہ نہ مانے۔ ان حالات میں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کے
حوصلے پست ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم کر دیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کے میدان میں پڑاؤ فرمایا۔ اس طرح اسلامی لشکر کی پشت پر احد کا پہاڑ تھا۔ بائیں ہاتھ پر ایک پہاڑی تھی جس کا نام اب جبل رماح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ اس پہاڑ پر مقرر فرمایا۔ یہ پہاڑ اسلامی لشکر سے قریباً 150 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو بہت واضح ہدایت دی۔ فرمایا، دیکھو، دشمن پیچھے سے ہم پر نہ چڑھ آئیں، انہیں اپنے تیروں کے ذریعے دور رکھنا، نزدیک نہ آنے دینا۔ ہم جیتیں یا ہاریں، بس تم اپنی جگہ پر رہنا اور ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ اگر دیکھو ہم مارے جا رہے ہیں تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں تو بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر کمانڈر کی طرح لڑائی کا منصوبہ تیار کیا، پڑاؤ کے لیے اونچی جگہ منتخب فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جھنڈے عطا فرمائے، فوج کا جذبہ ابھارنے کے لیے ان سے خطاب فرمایا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت فرمائی، جنت کی بشارتیں دیں، دلیری اور بہادری کی روح پھونکنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پوچھا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی ہاتھ بلند ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں وہ حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بہت جانباز تھے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی پٹی پیشانی پر باندھ لی۔ جب بھی یہ میدان جنگ میں یہ پٹی باندھتے تھے تو مسلمان ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے پھر کہا، اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا۔ پھر دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر میدان جنگ میں نہیں، کیونکہ یہ دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ اس جنگ میں بھی غزوہ بدر کی طرح کئی بچے آئے ہوئے تھے، انہیں کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا۔ ان میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، زید بن ثابت، زید بن ارقم، ابو سعید خدری اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کے نام نمایاں ہیں۔ البتہ کم سنی کے باوجود 2 بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ ان کے نام رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما ہیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی تیر اندازی میں غضب کی مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہیں ان کی تیر اندازی میں مہارت کی بنیاد پر اجازت ملی۔ سمرہ بن جندب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انہیں اجازت مل گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع کو لڑائی میں شرکت کی اجازت دے دی، جبکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ انہیں کشتی میں
پچھاڑ سکتا ہوں، اس لیے مجھے بھی اجازت دے دی جائے۔ ان کی بات سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر ارشاد ہوا، اچھی بات ہے، ہم دونوں کی کشتی کرا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تم نے واقعی رافع کو پچھاڑ دیا تو تمہیں بھی اجازت مل جائے گی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی اور واقعی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو گرا لیا، چنانچہ انہیں بھی اجازت مل گئی۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ اس دور کے بچوں میں جہاد کا جذبہ کس قدر تھا۔ لڑائی میں شرکت کے لیے بچے تو بے قرار رہتے ہی تھے، بوڑھوں کا حال بھی ان سے مختلف نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابہ تھے۔ ان کے 3 بیٹے لشکر میں شامل تھے۔ یہ خود ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ عمر بھی 60 سال سے اوپر تھی۔ یہ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بیٹے بھی رہ نہ سکے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ بوڑھے تو ہیں ہی، معذور بھی ہیں، اس لیے آپ نہ جائیں، ہم جو جا رہے ہیں۔ وہ نہ مانے، جہاد پر جانے کے لیے بضد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بیٹے مجھے اس عظیم خیر سے روکنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں میں لنگڑا ہوں، بوڑھا ہوں، جب کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے اور میں لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور ان کے بیٹوں سے فرمایا، اپنے باپ کو نہ روکو، انہیں جہاد کے لیے جانے دو۔ چنانچہ بیٹے خاموش ہو گئے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ گھر گئے، بیوی کو الوداع سلام کیا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، چہرے کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ اس حالت میں دعا کی، اے اللہ، مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے واپس گھر میں نہ لانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑاتے ہوئے میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ یہ اور ان کے بیٹے خلاد رضی اللہ عنہ اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ مشرکین صف بندی کر چکے تھے۔ فوج کے سپہ سالار ابو سفیان تھے۔ فوج کے دائیں حصے کے افسر خالد بن ولید اور بائیں حصے کے عکرمہ بن ابی جہل تھے۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ تیر اندازی پر عبداللہ بن ربیعہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ مشرکین کا جھنڈا بدر کے میدان کی طرح بنو عبدالدار کے ہاتھ میں تھا۔ لڑائی سے پہلے ابو سفیان نے جنگی چال کے طور پر انصار و مہاجرین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے انصار کو خفیہ پیغام بھیجا، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ انصار نے ان کی اس بات کا بہت سخت جواب دیا، بھلا وہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے آئے تھے۔ آخر لڑائی شروع ہوئی۔ قریش نے دعوت مبارزت دی۔ ان میں سے طلحہ بن ابی طلحہ اپنی صفوں سے نکل کر آگے آ گیا اور للکارا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ یہ بہت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھا، اونٹ پر سوار ہو کر آگے آیا تھا۔ اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ
آگے آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے خاوند تھے۔ آگے بڑھے اور بولے، میں کروں گا تم سے مقابلہ۔ یہ کہا اور اس کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے اونٹ کے نزدیک پہنچتے ہی ایک اونچی چھلانگ لگائی اور پہلے تو اسے نیچے گرایا، پھر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کارگزاری سے بہت خوش ہوئے اور انہیں حواری رسول کا خطاب عنایت فرمایا۔ قتل ہونے والے اس کافر طلحہ بن ابی طلحہ کا تعلق قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا۔ جھنڈا اس روز اسی قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو سفیان نے انہیں خوب غیرت دلائی تھی۔ کہا تھا، جھنڈے کو گرنے نہ دینا۔ جنگ بدر میں بھی جھنڈا تمہارے خاندان کے ہاتھ میں تھا اور جھنڈے کے گرنے کی وجہ سے ہی ہمیں شکست ہوئی تھی۔ طلحہ بن ابی طلحہ گرا تو جھنڈا بھی گرا، کیونکہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ بنو عبدالدار کے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا، لیکن اسے بھی فوری طور پر جہنم وصال کر دیا گیا۔ اب تیسرا آگے بڑھا، اس نے جھنڈا اٹھایا۔ ایک مسلمان نے آگے نکل کر اس کا بھی کام تمام کر دیا، یہاں تک کہ چوتھا مشرک آگے آیا، اس نے جھنڈا اٹھایا۔ ایک مسلمان نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس طرح جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ہی گھرانے کے 6 افراد قتل ہوئے۔ ان لوگوں کو یکے بعد دیگرے سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عاصم اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم نے قتل کیا۔ اب ایک کے مقابلے میں ایک کی لڑائی ختم ہوئی اور عام مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ کافروں کا جھنڈا اب بنو عبدالدار کے ایک حبشی غلام ثواب نے اٹھا لیا تھا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اس کے بازو پر وار کیا۔ بازو کٹا تو اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایک صحابی نے اس کے دوسرے بازو پر وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹا تو وہ بیٹھ گیا اور جھنڈے کو دونوں گھٹنوں کے درمیان تھام لیا۔ اب ایک صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے اس کی گردن پر وار کیا۔ اب جو جھنڈا گرا تو بس گرا ہی رہا، پھر کسی نے اسے نہ اٹھایا۔ جنگ زور و شور سے جاری تھی۔ تیروں اور سنسناہٹ اور تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر بہت عجیب حالت طاری تھی۔ ان کے سر پر سرخ پٹی بندھی تھی اور وہ جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے وہ دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ ایک مشرک اپنے ساتھیوں کو بہت زور و شور سے جوش دلا رہا تھا، ان میں ولولہ ابھار رہا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار سے وار کرنا چاہا تو اس نے شور مچا دیا۔ پتہ چلا وہ عورت ہے، انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار پر حرف نہ آنے دیا، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ابو دجانہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کر دیا۔ یہ عورت ہند بن عتبہ تھیں۔ دوسری طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔
وہ جدھر کا رخ کرتے دشمن کی صفیں الٹ دیتے۔ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے ٹک نہیں رہے تھے، وہ انہیں اس طرح اڑائے دے رہے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑتے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے بڑے بڑے علمبرداروں کا صفایا کر دیا، ان کی تباہی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بڑے بڑے سورما ان کے سامنے آنے سے گھبرانے لگے، کنی کترانے لگے۔ آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن مردانہ وار سامنے آ کر نہیں، پیچھے سے وار کر کے شہید کیا گیا۔ وہ ایسے کہ وحشی بن حرب ایک حبشی غلام تھا، ان کے آقا کا نام جبیر بن مطعم تھا۔ یہ وحشی بن حرب نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا، کم ہی خطا ہوتا تھا۔ غزوہ بدر میں ہند کا باپ عتبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اور جبیر بن مطعم کا چچا بھی اسی لڑائی میں قتل ہوا تھا۔ اس بنیاد پر ہند اور جبیر نے وحشی بن حرب سے کہا، اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ انعام و کرام سے بھی نوازا جائے گا۔ وحشی بن حرب آزادی اور انعام کے لالچ میں شروع جنگ سے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں تھے اور موقع کی تلاش میں تھے، اس لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آخر یہ موقع انہیں مل ہی گیا۔ اس نے اپنا نیزہ تولا، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا نشانہ لیا اور نیزہ پھینک دیا۔ نیزہ ان کی ناف کے نیچے لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ تمام مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان جنگ میں بدستور ڈٹے رہے۔ انہوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، ان کے قدم جم ہی نہ سکے۔ جبل رماح کے درے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کی قیادت سونپی تھی اور فرمایا تھا، اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ یہ حضرت وہاں چوکس کھڑے تھے کہ مشرکوں کے ایک دستے کو ان لوگوں نے اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ دستہ خالد بن ولید کا تھا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگی صلاحیت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، لہٰذا مشرک ہونے کے باوجود زبردست جنگجو تھے اور جنگ کے میدان کا خوب غور سے جائزہ لیتے تھے، اس کام میں ماہر تھے۔ انہوں نے بھاپ لیا کہ اگر وہ لوگ اس درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس طرح مسلمان پیچھے کی طرف سے گھر جائیں گے اور اس صورتحال سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنے دستے کو لے کر اس طرف بڑھے اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہوشیار تھے۔ انہوں نے اپنے دستے کو حکم دیا، دشمن پر تیر برساؤ اور اس قدر تیزی سے برساؤ کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی اور اس قدر مہارت سے ہوئی کہ خالد بن ولید جیسے سپہ سالار بھی اپنے دست کے قدم جمانے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن وہ بھی آخر خالد بن ولید تھے۔ اپنی جنگی صلاحیت کا انہیں بھی اندازہ تھا، چنانچہ دیر گزرنے پر حملہ آور ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے تیر اندازوں کو تیر برسانے کا حکم دیا۔ ان حضرات نے خالد بن ولید کے دستے کا منہ پھیر
کر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر اس طرف کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار پھر انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ جنگ اب پورے زوروں پر تھی۔ 700 مجاہدین کا چھوٹا سا لشکر ایک بڑے لشکر سے ٹکرا رہا تھا، جبکہ یہ بڑا لشکر ساز و سامان سے بھی پوری طرح لیس تھا۔ آخر جب کافر پورا زور لگا چکے اور مسلمانوں کو 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکے، بلکہ خود انہیں بار بار پیچھے ہٹنا پڑا، تو ان کا حوصلہ، جو کہ میدان جنگ میں اہم چیز ہے، شکست کھا گیا۔ حوصلے کا ٹوٹنا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کا جھنڈا بھی گر گیا۔ پھر کسی نے اس کو اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے اشعار گا گا کر اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں، اب وہ اپنا کام بھول کر پنڈلیوں تک کپڑا اٹھائے بھاگنے لگیں۔ مسلمانوں نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا تو اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا اور ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ دشمن بدحواس ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر اور زیادہ بوکھلا گیا اور سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ کافی دور تک پیچھا کرنے کے بعد مسلمان لوٹ آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ میدان جنگ اب دشمن سے خالی ہو چکا تھا، اب مسلمان تھے اور مال غنیمت تھا۔ اس وقت تیر انداز دستے سے وہ تاریخی غلطی سرزد ہو گئی جس کا خمیازہ انہیں بعد میں خوب بھگتنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا تھا، تم لوگ اس گھاٹی سے نہ ہٹنا، لیکن میدان کو دشمن سے خالی دیکھ کر اور دوسرے مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹتے دیکھ کر وہ گھاٹی پر کھڑے نہ رہ سکے۔ انہوں نے میدان کا رخ کیا۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا اور فرمایا، خبردار، ہمیں اس جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جاری رہنے تک یہاں ٹھہرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اب جب کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم یہاں کھڑے رہ کر کیا کریں گے؟ مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے جبل رماح کو چھوڑ دیا اور میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ تاہم عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 ساتھی وہاں ڈٹے رہے۔ خالد بن ولید 3 بار اس طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کر کے ناکام ہو چکے تھے۔ ان کا دستہ بھی شکست کھا کر بھاگ رہا تھا، لیکن ان کی نظریں ایسے میں بھی اس گھاٹی پر تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان وہاں سے ہٹ گئے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے دستے کے ساتھ تیزی سے چکر کاٹا اور اسلامی لشکر کی پشت پر جا بیٹھے۔ اب گھاٹی والا راستہ ان کے لیے صاف تھا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 ساتھی کب تک اس پورے دستے کو روکتے؟ ان کے تیر ختم ہو گئے اور نوبت شہادت تک پہنچ گئی۔ انہیں شہید کرنے کے بعد خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے اور مال غنیمت لوٹتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک تو تھا بہت ہی زبردست، دوسرے مسلمان تو اس وقت لڑائی کی پوزیشن میں تھے ہی نہیں، بس انہوں نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ مسلمان بکھر کر رہ گئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید کے ساتھیوں نے نعرہ بلند کیا،
بھاگتے کافروں نے پاسا پلٹتے دیکھا تو خود بھی میدان جنگ کی طرف مڑے۔ ایک عورت نے گرا ہوا جھنڈا اٹھا لیا۔ کافر اس کے گرد جمع ہو گئے اور نئے سرے سے جم کر لڑنے لگے۔ مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے اب کافروں کے گھیرے میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک نہایت ہی منجے ہوئے جرنیل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحات میں میدان جنگ کا جائزہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف 9 صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان دشمن کے گھیرے میں تھے۔ انہیں کافر شہید کر رہے تھے۔ باقی مسلمان ادھر ادھر منتشر ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب 2 راستے تھے۔ ایک یہ کہ اپنی جان بچاتے اور بھاگ کر کسی محفوظ مقام پر پہنچ جاتے، اپنے لشکر کو اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے کہ وہ اب پوری طرح دشمن کے نرغے میں تھا، یا پھر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلاتے، انہیں یکجا کرتے۔ اس طرح مسلمان کافروں کا گھیرا توڑ سکتے تھے۔ پھر مسلمان محفوظ راستے کی طرف یعنی احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بنا سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو بلا شبہ مشکل اور کٹھن تھا، تاہم یہ ایک بہادر، شجاع اور پختہ کار سپہ سالار کا فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے شہ سواروں کو دیکھا تو فوراً بلند آواز میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو پکارا، اللہ کے بندوں ادھر آؤ۔ اس وقت تک بہت سے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر چکے تھے، جبکہ باقی مسلمانوں کو پہلے ہی گھیرے میں لے چکے تھے۔ اس طرح مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے، دونوں گروہ دشمن کے نرغے میں تھے۔ اچانک نرغے میں آ جانے کی وجہ سے مسلمان گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ کچھ ادھر ادھر بھاگے، کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے، کچھ آپس میں ہی ایک دوسرے پر حملہ کر بیٹھے، گھتم گھتا ہو گئے۔ غرض عجیب ابتری کا عالم تھا۔ مسلمان بری طرح بکھر گئے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ اسی قسم کی ابتری کی حالت میں اپنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ادھر کسی نے آواز لگا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس غلط خبر نے مسلمانوں میں بے چینی پھیلا دی۔ بدنظمی تو پہلے ہی پھیل چکی تھی، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بعض نے تو لڑائی سے ہاتھ ہی روک لیا۔ ان کے قریب سے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، کس کا انتظار ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، تب پھر زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ چلو اٹھو، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی دے دو۔ یہ کہا اور کافروں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح باقی مسلمانوں کو بھی حوصلہ ہوا، پھر سے جنگ کرنے لگے۔ انہی لمحات میں کسی کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑی۔ وہ جوش کے عالم میں پکارا، مسلمانوں، اللہ کے رسول تو یہ رہے زندہ سلامت۔ بس پھر کیا تھا؟ جو ہی مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر غلط ہے، وہ جوش سے بڑھ گئے۔ ان میں ولولہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے زور و شور سے جنگ شروع کر دی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آواز دی، میں اس طرف ہوں۔ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کافروں نے سن لی،
لہٰذا جنگ کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہو گیا۔ کافروں کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ان کا ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ بڑھ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 9 صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ ان میں 7 انصاری اور 2 مہاجر تھے۔ ان لوگوں نے محبت اور جان نثاری کی انتہا کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافروں کا ہجوم بڑھا تو 7 انصاری باری باری آگے بڑھتے گئے اور دشمن کی یلغار کو روکتے ہوئے شہید ہوتے گئے۔ ان میں آخری صحابی عمارہ بن یزید بن السکن رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے جسم پر 14 زخم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کو ان کا سرہانہ بنا دیا۔ جب روح نکلی تو ان کے رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ دونوں ماہر تیر انداز تھے۔ انہوں نے کافروں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ قربان ہونے کی بات کی۔ وہ تیر چلاتے رہے۔ انہوں نے اس قدر تیر چلائے کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس دوران عتبہ بن ابی وقاص نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لگنے سے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا اور نچلا دانت ٹوٹ گیا۔ عبداللہ بن قمیعہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تلوار ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اس کندھے میں 1 ماہ درد رہا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ تو اس دن اتنا لڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک بچاؤ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا۔ وہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس روز انہیں 35 زخم آئے اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روئے زمین پر چلتا شہید دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ گویا انہیں اس روز نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی خوشخبری ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شہادت پانا، سیدنا سعد اور طلحہ رضی اللہ عنہما کا تیر چلانا اور انصاری صحابہ کا جانیں قربان کرنا، یہ سب واقعات اچانک اور نہایت تیزی سے پیش آئے، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑی تیزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ پھر سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابو دجانہ، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہم سمیت 11 صحابہ رضی اللہ عنہم آ پہنچے۔ خود کی 2 کڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس چکی تھیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا۔ اس طرح ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔
ان کا دباؤ اب اور زیادہ بڑھ گیا تھا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی مثال جانبازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا، اور ایسا مظاہرہ کیا جس کی مثال دنیا میں کم ہی ملے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کو قتل کر دیں، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا، مگر یہ سعادت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، انہوں نے اسے قتل کیا۔ ابن قمیہ جنگ کے بعد گھر واپس گیا تو اپنی بکریاں دیکھنے کے لیے نکلا۔ وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ملی، ایک پہاڑی بکرے نے اس پر حملہ کیا اور سینگ مار مار کر اسے ختم کر دیا۔ ان لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لڑائی کے دوران منہ پر چوٹ آئی، ان کا دانت ٹوٹ گیا اور 20 سے زیادہ زخم آئے۔ پاؤں میں زخم آنے کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے۔ اس روز عورتوں نے سیدہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا بھی مسلمانوں کے درمیان موجود تھیں اور کافروں سے بہت بے جگری سے لڑیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کے ہاتھ کٹ گئے لیکن جھنڈا پھر بھی نہ گرنے دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس وقت کافروں نے مشہور کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے جہاں مسلمانوں میں بددلی پھیلی، وہاں اس کا فائدہ بھی ہوا۔ وہ اس طرح کہ کافروں کے حملوں کی شدت کم ہو گئی۔ وہ مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنے لگے، یعنی ان کے ناک کان کاٹنے لگے، آنکھیں نکالنے لگے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ انہوں نے جم کر جنگ کی، دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی خوب ساتھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، خوشی سے چلا اٹھے، مسلمانوں کو خوشخبری سنائی۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہے۔ رفتہ رفتہ 30 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ میدان کی مختلف سمتوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جان توڑ کر لڑ رہے تھے، شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لائے تو ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ اس بدبخت نے کہا، آج یا تو محمد رہے گا یا میں رہوں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، میرے نزدیک آنے دو۔ جب وہ نزدیک آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سمع رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ اس کی گردن پر لگا۔ بظاہر معمولی سی خراش آئی، لیکن اس خراش کی تکلیف اس قدر تھی کہ چیختا چلاتا واپس بھاگا اور مکے کی طرف واپسی کے سفر میں مر گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے
تو کافروں نے ایک آخری حملہ کیا۔ ابو سفیان کی خواہش تھی کہ پہاڑ تک رسائی حاصل کر لے، مگر اسے ناکام لوٹنا پڑا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعام کیا، ان پر نیند یا اونگ کی کیفیت طاری ہوئی، اس سے ان کا سارا خوف دور ہو گیا۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کافر مسلمان شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے رہے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ان کے پیش تھی۔ اس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی، لیکن چبا نہ سکی۔ ابو سفیان پہاڑ کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ اس نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے 3 بار پوچھا، کیا تمہارے درمیان محمد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اسے جواب نہ دیا جائے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تمہارے درمیان ابن ابی قحافہ ہیں؟ اس کی مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جواب نہ دو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تمہارے درمیان عمر بن خطاب ہیں؟ جب جواب نہ ملا تو بولا، چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زور سے بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، اولو حبل، یعنی حبل کا نام بلند ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جواب دو، اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے علیہ عزا نہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جواب دو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے پھر کہا، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور لڑائی برابر کی ہے۔ اس بات کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ لڑائی برابر کی نہیں، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم رسید ہوئے۔ ابو سفیان بولا، عمر تمہیں اللہ کی قسم، کیا معاذ اللہ محمد قتل ہو گئے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، الحمدللہ وہ زندہ ہیں اور ہماری آپس کی بات چیت سن رہے ہیں۔ ابو سفیان اس لڑائی کے بعد چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، علی دیکھو قریش کے کیا ارادے ہیں، اگر گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں پھر تو ان کی منزل مکہ ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہیں تو ان کا رخ مدینے کی طرف ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ان لوگوں نے مدینے کا رخ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گئے، دیکھا کہ قریش اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ کر رہے ہیں۔ قریش کی روانگی کے بعد مسلمان میدان جنگ میں واپس آئے اور شہداء کی لاشوں کو جمع کرنے لگے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جاؤ اور سعد بن ربیع کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ گئے
اور مقتولین میں انہیں تلاش کرنے لگے۔ آخر وہ مل گئے۔ ان میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت خود کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی قوم انصار کے نام یہ پیغام دیا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہا اور شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے پر کچھ مومن عورتیں بھی میدان جنگ میں آئیں۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ، ام سلیم اور ام ایمن رضی اللہ عنہن تھیں۔ انہوں نے زخمیوں کو پانی پلانے کا فرضیہ سر انجام دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی۔ ایک دوسرے سے شدید محبت تھی۔ ان کی لاش کا بھی مسئلہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا حال دیکھا تو رقت طاری ہو گئی۔ زخمیوں میں اسیر عمر بن ثابت بھی تھے۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، تم تو مسلمان نہیں ہو، تم نے جنگ میں شرکت کیوں کی؟ قوم کی محبت میں یا اسلام کی سربلندی کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا، اسلام کی رغبت مجھے میدان جنگ میں لے آئی۔ میں اسلام کے غلبے کی خاطر چلا آیا، لیکن اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، وہ جنتی ہیں۔ یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، خوب قسمت پائی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا اور جنت میں چلے گئے۔ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، 65 انصاری اور باقی مہاجر تھے۔ کافروں کے 37 افراد مارے گئے۔ ایک یہودی نے بھی اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور کام آیا۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے شہداء کو دفن کرنے کے لیے مدینہ منورہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، انہیں واپس لایا جائے، میدان جنگ میں دفن کیا جائے، قیامت کے دن میں ان پر گواہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ایک ایک قبر میں 2 اور 3 افراد کو دفن کیا جائے۔ جسے قرآن زیادہ یاد تھا اسے لحد میں آگے کر دیا جائے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کیا۔ نہایت بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ انہیں فرشتوں نے غسل دیا، چنانچہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ جب بھی کوئی جنازہ آتا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا۔ اس طرح تمام شہداء کے ساتھ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ہوئی۔ عمر بن جموح اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان دونوں دوستوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ شہداء کے دفن کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہوئی۔ بنو دینار کی خاتون کے خامند، بھائی اور بیٹا تینوں اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں جب یہ اطلاع ملی تو پوچھا،
تم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ انہیں بتایا گیا۔ اللہ کا شکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ سن کر بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو پھر ہر مصیبت ہیچ ہے، بڑی سے بڑی مصیبت آسان ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑی دوڑی آئیں۔ سیدنا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رک گئے، انہیں مرحبا کہا۔ جب وہ قریب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحاب زادے عمر بن معاذ کی شہادت پر تعزیت کے الفاظ فرمائے، انہیں تسلی دی، صبر کی تلقین کی۔ وہ بولیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا تو اپنے بیٹے کی موت کا غم کم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ تمام شہداء جنت میں ہیں اور ان کے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے شہداء کے بچوں اور اہل و عیال کے لیے دعا کی درخواست کی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز شام تک مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اگرچہ مسلمان زخموں سے چور چور تھے، لیکن دوسری طرف یہ خطرہ بھی تھا کہ کفار کہیں واپس پلٹ کر حملہ نہ کر دیں، چنانچہ مسلمانوں نے تمام رات جاگ کر گزاری۔ اگلے روز یعنی 8 شوال 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، لیکن صرف وہ لوگ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے فوراً لبیک کہا اور مدینہ منورہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ادھر کافروں نے 36 میل دور جا کر روحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے کہ اتنا اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا لیکن تم نے کچھ نہ کیا۔ مسلمانوں کی شان و شوکت جوں کی توں باقی رہی۔ وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ بنو قضاع کا ایک آدمی وہاں پہنچ گیا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کافروں کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ان سے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا، میری رائے تو یہ ہے کہ تم مدینے کا رخ نہ کرو۔ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں اور ان کے ساتھی نہایت جوش اور غصے کی حالت میں ہیں۔ یہ سن کر قریش کی طاقت اور دشمنی کے غبارے کی ہوا نکل گئی اور انہوں نے مکے کا رخ کرنے میں ہی عافیت خیال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا، پھر 11 شوال کو مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ جبل احد اور شہدائے احد کا مدفن، جس کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔